this is the time for total lockdown. Maybe after May we can talk about smart. اگر ہم نے تھوڑا کنٹرول کیا, اس وقت ہم ڈبلنگ کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ, اور اس وقت ہم بہت ایگزاسٹ ہو رہے ہیں, سسٹمز کولیپس ہو رہے ہیں, تو اس لیے ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی نہیں بات کرنی چاہیے, ٹوٹل لاک ڈاؤن کی بات کرنی چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کافی سفر کر رہے ہیں. ایون ہمارے سول میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ او پی ڈی نہیں, او پی ڈی ہماری بند تھی 2 ہفتے, لیکن ابھی پچھلے 1 ہفتے سے او پی ڈی ہماری کھل گئی ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ایک اپرچونٹی کورونا کی صورت میں ہمیں ملی ہے کہ بہت سارے لوگ آن لائن اب کلینکس شروع کر رہے ہیں, جو پرائیویٹ ہاسپٹل جتنے بھی ہیں. اب ظاہر ہے آپ سمجھیں کہ ڈاکٹروں کا بھی تو کاروبار بیٹھ گیا ہے نا. ایسا نہیں کہ ڈاکٹرز ابھی تک اپنی پرائیویٹ کلینک جا رہے ہیں, کوئی بھی نہیں جا رہا, کیونکہ زندگی سے بڑھ کے تو کوئی بھی کاروبار یا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو لوگ جو ہے وہ آن لائن کلینکس شروع کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنے مریضوں. کوئی بھی اگر سیریس ایشو ہوگا تو ظاہر ہے اس کے لیے تو لاک ڈاؤن الاؤ کرتا ہے. لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز ضروری ہے, جو دوائی کا مسئلہ ہے, جو علاج کا مسئلہ ہے, جہاں مریض ہے, جہاں پہ ڈاکٹر ہے, ان کے لیے لاک ڈاؤن کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا. ان کو ہمیشہ الاؤڈ ہے کہ ایمرجنسی ہمیشہ کھلی ہوئی ہے, ایمرجنسی کور ہمارا بند نہیں ہو سکتا. لیکن اب دیکھیں او پی ڈی ہم نے کھولی ہے, اب 200 مریض میرے او پی ڈی میں آتے ہیں. ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم فزیکل ڈسٹینسنگ پہ لوگوں کو, ایون 6 فٹ تو دور کی بات 3-3 فٹ پہ بھی ہم نہیں بٹھا سکتے. تو جب ہم 200 مریضوں کا نہیں کر سکتے ڈسٹینسنگ, تو آپ دیکھیں باقی جہاں اجتماع ہوتے ہیں بڑے بڑے تراویح کے, اس میں وہ جتنے بھی ایس او پیز کہیں کہ ہم فالو کریں گے, وہ فالو کرنا ممکن نہیں ہے, وہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کہ اس کو کوئی فالو کر سکے. اور آن لائن تراویح کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب ہم آن لائن پڑھائی کر سکتے ہیں تو ہمارے جو علماء ہیں وہ آن لائن تراویح گھر میں بھی پڑھا سکتے ہیں نا. اس کا بھی طریقہ ہے کہ اب اس طرح ڈیجیٹلائز کر دیں پاکستان کو. اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے اس میں کہ یہ صحیح کہا آپ نے کہ او پی ڈیز میں پیشنٹ سفر کر رہے ہیں اور یہ لمبا چلے گا ابھی, تو ہمیں اس کی ایس او پی بنانی پڑے گی کہ کس طرح ہم ان پیشنٹ کو بھی کیٹر کریں, ان کو نیگلیکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا کچھ طریقہ کار ہمارے یہاں کسی اسپتال میں شروع ہو گیا ہے, کچھ ہم بھی کریں گے کہ ڈاکٹر ادھر بیٹھا ہوا تو پیچھے شیٹ ہو, ٹرانسپیرنٹ شیٹ, ادھر پیشنٹ بیٹھا ہوا ہو, پیشنٹ سے بات چیت کر رہے ہوں, اور پھر جب ایگزامن کرنا ہو تو میری پوری کٹ پہنی ہوئی ہو میں نے, پھر پیشنٹ کو ایگزامن کریں. کیونکہ بالکل وہی بات ہے جس طرح ہر ایک کی زندگی امپورٹنٹ ہے, ڈاکٹر کی, پیرامیڈکس کی, نرس کی, آیا کی, جمعدار کی, چوکیدار کی, سب کی امپورٹنٹ ہے. تو ایس او پیز نئے بنانے پڑیں گے ہمیں. یہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن نے تقریباً 3 ویکس ہو گئے ہم نے اپنی ٹیلی میڈیسن سروس کا آغاز کیا ہے, اور یہ 9 to 9 سروس ہے. اور اس میں جو ہے ڈاکٹرز MBBS ڈاکٹرز ہیں جو کہ جنرل ڈیزیزز کے لیے کنسلٹیشن کے لیے ہیں. اس کے علاوہ آل اوور پاکستان ہمارے جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں, اسپیشلٹیز کے لوگ ہیں, وہ بھی اویلیبل ہیں, اور واٹس ایپ کے تھرو اور فون کال کے تھرو یہ سروسز ہم فراہم کریں. حکومت کی کارکردگی پرفارمنس سے ہم اس لیے مطمئن ہیں کیونکہ ان کی پالیسی تو صحیح ہے. لاک ڈاؤن کی پالیسی پہ ہم سب سے زیادہ سندھ حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. اب وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہم اپنے جو پروٹیکشن ڈاکٹرز کو ملتی ہے اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں چیزیں تو مل رہی ہیں, ہمیں گاؤنس مل رہے ہیں, لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی, جیسے اب N95 جو ہے وہ سیریس مریض کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ N95 والا ماسک وہ آج کل اتنا شارٹ ہے کہ وہ ہمیں پیسوں پہ بھی نہیں مل رہا, وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. وہ ہمیں حکومت کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں پرووائڈ کریں, لیکن وہ حکومت کے پاس اتنا لمیٹڈ ہے اسٹاک. ایک تو ٹیسٹنگ کٹس بہت لمیٹڈ ہیں, پھر یہ سامان بہت لمیٹڈ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کو ملتا ہے, پھر وہ گلوز اگر چینج کرتے ہیں ایک مریض کو دیکھ کے دوسرے مریض کو تو کہتے ہیں نہیں بس اب ہمارے پاس ختم ہو گیا. اب آپ ایک ہی گلو پہن کے سارے مریضوں کو اگر دیکھیں گے تو وہ تو بیماری اور پھیلے گی نا. تو ہمیں لمیٹڈ اسٹاک مل رہا ہے, ہمیں اسٹاک اور بہت زیادہ چاہیے. ہماری ریکوائرمنٹ جو نیڈ ہے
ایون ہمارے سویپرز بیچارے گلوز نہیں پہنتے، جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں، پوچھا لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. تو سامان ہمیں بہت چاہیے، جتنا مل رہا ہے اس سے ہمیں زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. اس لحاظ سے ہماری ریکوائرمنٹ ابھی بہت زیادہ ہے. دیکھیں جس طرح ہم تو پاکستان میں، آپ کو سب کو پاکستان کے حالات پتہ ہیں، بڑے بڑے ملک کولیپس ہو گئے اس بیماری میں. آپ کو شاید اٹلی کا پتہ ہو کہ وہاں آکسیجن کم ہو گئی تھی، ہے نا، کیونکہ وہ اتنے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک دم اتنے پیشنٹ آ جائیں گے. اور پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کا یا ساروں سسٹم کا آپ کو اندازہ ہے. تو اسی چیز سے ہم ڈر رہے ہیں کہ وہ وقت نہ آئے ہمارے پاس کہ سارے سسٹم ہماری کولیپس ہو جائیں. تو پریونشن اگر کر لیں گے تو وہاں تک نوبت ہی نہیں جائے گی ہماری. دیکھیے فیکٹریز وغیرہ اسینشیل سروسز کیا ہیں اس کا کنسیپٹ سمجھنا ہوگا. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی، لیکن ہمارے پریزیڈنٹ ڈینٹسٹ ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں. اگر علماء کے ساتھ بیٹھ کے SOPs بنا رہے ہیں جو کہ اسینشیل نہیں ہے، سب کہتے ہیں سنت ہے، اس کا سعودیہ سے بھی فتویٰ آ گیا ہے، تو وہ کیا پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے SOPs اس چیز کی نہیں بنا سکتے کہ کلینکس کھلیں اور اسینشیل سروسز چلیں؟ پہلے تو آپ اسینشیل سروسز کو کور کریں نا. زندگی بچانے والی باتیں پہلے ہونی چاہیے، پھر فیکٹریز بھی ہو جائیں گی، یہ سب چیزیں بھی. اور جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مئی کا مہینہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے حساب سے تو ان کو بیٹھنا چاہیے نا. ہیلتھ کیئر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ ہیلتھ کا مسئلہ ہے. دس کین ناٹ بی سارٹڈ آؤٹ بائی اکنامسٹ اور دس ایکسپرٹ اور دیٹ ایکسپرٹ. ایون WHO کا آج رمضان پہ بہت اچھا پیپر آ گیا ہے، جنہوں نے آف کورس اپنی ملک کے ہیڈس کو ہی امپاور کیا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی کریں اور لاک ڈاؤن کو بھی مؤثر بنائیں. اور ہمارا بہت جلدی ریپڈلی بڑھ رہا ہے. سو SOPs اگر بنانے ہیں اور بیٹھنا ہے حکومت نے کسی کے ساتھ، آپ نے پوچھا سیٹسفائیڈ ہیں، پلس مائنس ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں پر ان کا دل نہیں لگ رہا اس میں. مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کا پیشن ہے اس میں کہ مجھے ہر انسان کو بچانا ہے، مجھے اپنا اس کو بتانا ہے. دیٹ پیشن از مسنگ آؤٹ سم ہاؤ. سو دے شوڈ بی سٹنگ وتھ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس سارا وقت، اور اس بات پہ بہت توجہ دینی چاہیے اگر اس ملک کو بچانا ہے، ورنہ تو بہت ہی خدا نخواستہ مشکل آ جائے گی. دیکھیں گورنمنٹ حکومت ہمارے لیے بہت کچھ کرتی ہے. ہم پورے جو عوام ہے ہمیں بھی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. ہم عوام جو ہے نا بالکل حکومت کی کسی کام آگاہی پر عمل نہیں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کیوں؟ یہ ہماری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں سب کچھ دے. ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بھی گورنمنٹ کے لیے کچھ کہیں. گورنمنٹ جب ہمیں کہتی ہے کہ سوشل ڈسٹینس رکھو، ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں ہے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن کٹس دیں یا یہ کریں. ہمارا بھی کچھ ہے اس میں. میرا تو یہ ہے کہ ہمیں عوام کو پوری آگاہی ہم دے رہے ہیں، آپ میڈیا والے بھی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا ہے عوام کتنی غیر سنجیدہ ہے. وہ چاہتی بس گورنمنٹ ہمیں سب کچھ دے. بھئی گورنمنٹ تو اپنے حساب سے سب کچھ دے رہی ہے اور انشاءاللہ وہ کرے گی بھی جو اس کے حق میں ہے. کچھ نہیں بھی کرے گی لیکن کرے گی، وہ اس کا حق ہے. گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، لیکن ہم عوام کو بھی چاہیے کہ ہم بھی گورنمنٹ کا ساتھ دیں. کم از کم جو ایک چیز کہہ رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں وہ کریں. وہ اجازت دیتی ہے اور جا کر وہ امتیاز کہ آپ نے دیکھا سپر مارکیٹ میں کیا تھے، کیا SOPs پہ عمل ہوا تو کیا کیا. یہ عوام جو ہے نا، ہم ڈاکٹر سے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس طریقے سے پیشنٹ کی پروٹیکشن چاہیے، ہمیں اپنی چاہیے. تو ہر ایک ڈاکٹر کو چاہیے اپنی پروٹیکشن کرے، پیشنٹ کو بھی پروٹیکٹ کرے اور اس کو آگاہی دے. یہ کم از کم یہ ہم سب کا وہ ایشو ہے، ایک کا نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ کہے تو ہم کریں گے، گورنمنٹ نہیں کریں گے. ہم عوام بھی، ہم کیا ہے، ہم بھی پاکستان کے لوگ ہیں. ہمیں گورنمنٹ کو ساتھ لینا چاہیے. ہم عوام جو ہے نا وہ بالکل غیر سنجیدہ ہے، بالکل غیر سنجیدہ ہے. گورنمنٹ کی کسی بات صرف نکتہ چینی نہیں کرتے. اس نے ہمیں راشن نہیں دیا، اس نے ہمیں یہ نہیں دیا، اس نے یہ نہیں دیا. کچھ اچھے لوگ ہیں، کچھ برے لوگ ہیں. پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیے گا ہم اس کرائسس سے نکل آئیں گے اور ایک قوم بن کے نکلیں گے. اور صحت کا سسٹم، اور یہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دکھائی ہیں، اور صحت کا سسٹم اس سے زیادہ کہیں زیادہ سود مت ہوگا، بہت زیادہ. اور ایجوکیشن، دو چیزوں پہ انشاءاللہ دیکھیے گا اس کرائسس سے ہم نکل آئیں. گورنمنٹ سے ہم ابھی بھی ریکویسٹ کریں ہیلتھ سسٹم اور ایجوکیشن پہ دھیان دیں. اب ہم دیکھیں نا ایجوکیشن نہیں ہے تبھی لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں.
इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश, गवर्नमेंट भी कर रही है, हमारा भी, हम भी कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट का साथ दें, सोशल डिस्टेंस रखें। मेरी तो सिर्फ यही है कि आप खुदा के लिए अपने घरों में बैठें, सोशल डिस्टेंस रखें, बाहर भी अगर है तो जो गवर्नमेंट आपको SOPs उस पर अमल करें। ये सारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग बेचारे आप लोगों को कह कह के कि मीडिया वाले, मुझे तो सबसे ज्यादा जो है था ना, आप लोग बहुत ज्यादा आगाही दे रहे हैं, हद से ज्यादा दे रहे हैं, कभी आपने इतनी ज्यादा नहीं दी है। मैं तो हमेशा देखती हूँ प्रेगनेंसी और हमल के दौरान इतनी औरतें मरती हैं, कभी फैमिली प्लानिंग में आपने बात नहीं की, कभी किस कोरोना वायरस तो पर आप लोग इतनी आगाही दे रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया।